بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، مدیدہ میں جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں یادوں کے چراغ، کتاب میری تحسین، میرا شوق، میرا ذوق، میرا جنون۔ اسی طرح کے اور افسانے آپ مدیدہ میں جئی آڈیو لائبریری کی پلے لسٹ میں جا کر سماعت کر سکتے ہیں۔ یادوں کے چراغ، مصنفہ گڈی آپا۔ با رفتگاں دو چار آنسو، با رفتگاں دو چار آنسو، اب اپنا یہ فریضہ رہ گیا ہے۔ یہ سچی آپ بیتی جگ بیتی یا پھر ایک کہانی کی صورت سچ بیتی تقسیم ہندوستان سے بیشتر رونما ہوئی اور اپنے زندہ جاوید کرداروں کے ذریعے مجھ تک پہنچی۔ امیر الدین احمد ایک نہایت صابر اور محنتی انسان تھا۔ قدرت کے حکم کے مطابق وہ کسی کی محنت رائے گاں جانے نہیں دیتا، بلکہ اس کی محنت سے زیادہ صلہ عطا کرتا۔ اس کی دن رات کی گئی محنت رنگ لاتی رہی اور اس کا شمار خوشحال مسلمانوں میں ہونے لگا جو ہندوؤں کو مسلسل کھٹتا رہتا تھا۔ امیر الدین کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے 4 بیٹیوں اور بیٹے سے نوازا۔ اس کا دن محنت کرنے اور رات خدمت گزار بیوی اور بچوں میں گزرنے لگا۔ اب دنیا کی ہر اشیاء اس کے پاس موجود تھی، بہت کشادہ گھر، نیک و خوبصورت بیوی، بچے، نوکر چاکر کے علاوہ سواری بھی موجود تھی۔ کھانا پینا اور پہننا بھی خوب تھا۔ موسم کے ساتھ ساتھ گھر میں دکاندار کپڑوں کے تھان لے آتے اور تمام رنگوں کے سب سے قیمتی دوپٹے ایک ہی بار کٹوا لیے جاتے۔ وہ پرنٹ لانے کو کہا جاتا جو بالکل نیا ہوتا، جو کسی نے ابھی پہنا نہ ہوتا۔ لاتعداد کپڑے خرید لیے جاتے۔ پرانے کپڑے الماریوں سے نکال کر خدمت گزاروں کو دے دیے جاتے۔ رات کو گھر میں یوں روشنی ہوتی جیسے دن کا سما ہو۔ سارے رشتہ دار نور النساء کی قسمت پر رشک کرتے اور بہت کچھ بولتے جیسے کنیزاں بولی تھی۔ میں تو کہوں گی کھری بات چاہے کسی کو آگ لگے۔ امیر الدین کے والدین کے گھر میں پہلے کیا تھا؟ گھٹنوں تک غریبی چڑھی ہوئی تھی۔ اندھیری کوٹھڑی میں دیا جلا کرتا تھا۔ چھوٹے سے گھر میں بدبو، گٹھن اور اندھیرے کے سوا کچھ سجائی نہ دیتا تھا۔ یہ تو نور النساء کے نصیب ہیں جنہوں نے امیر الدین کے گھر کو روشن کر دیا۔ ویسے بھی رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے جو وہ گھر میں لاتی ہے۔ اس خوش بختی نے نور النساء کو بگاڑا نہیں ہے، ہمیں بھلایا نہیں ہے، اسی لیے تو اس نے کل ہی ہم سب خاندان کی عورتوں کو یہاں بلوایا ہے کہ میرا دل اداس ہے، خوشی کے لیے آپ سب چلی آئیں۔ کیا خوب گھر تھا، پکی اینٹ کا بنا ہوا۔ گھر کے بڑے بڑے دروازوں پر چکیں پڑی ہوئی تھیں۔ الماریوں میں قد آدم شیشے لگے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے چلتی پھرتی نور النساء خوب لگتی تھی۔ زیور سے لدی ہوئی، کانوں میں بالیاں، بالوں میں سونے کا چمکتا دمکتا جوڑا، گلے میں کنٹھیا سرائی نما، گوری گردن میں خوب بھگتا۔ جی چاہتا دیکھتے ہی چلے جاؤ۔ بڑے دلان میں چاروں طرف بڑے روغنی پلنگ بچھے تھے، ان پر سفید کروشے کے سفید چادریں اور تکیے لگے ہوئے تھے۔ نور النساء کے بلاوے پر وہاں آئی ہر عورت شیشے کے سامنے بیٹھنا چاہتی تھی۔ امیر الدین احمد نے اپنے گرام الفون پر خوبصورت گانا لگا رکھا تھا جسے سن کر خواتین جھوم رہی تھیں۔ یہ گانا فلم زینت کا تھا، آواز نور جہاں کی تھی۔ آندھیاں غم کی یوں چلیں، باغ اجڑ کے رہ گیا، سمجھے تھے آسرا جسے وہ بھی بچھڑ کے رہ گیا، پوچھو نہ داستان غم، اجڑے ہیں اسی طرح سے ہم، گھر کا چراغ کیا بجھا، گھر ہی اجڑ کے رہ گیا، مجھ پہ بھی آئی تھی بہار تھوڑی سی دیر کو مگر رنگ بکھر کر رہ گیا، آندھیاں غم کی یوں چلیں، باغ اجڑ کے رہ گیا۔ سارے محلے میں صرف انہی کے پاس گراموفون تھا۔ میز پر طرح طرح کے فروٹ اور پلیٹیں پڑی ہوئی تھیں اور بہت ساری چھریاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی ساری خواتین جمع ہو گئیں تو نور النساء دلان میں داخل ہوئیں۔ سب مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ نور النساء، آپ کا پیغام ملے کہ آپ کا دل ملنے کو چاہ رہا ہے اور ہم نہ ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی گھر کا کام چھوڑ کر چلے آئے۔ سوچا کام کا کیا ہے، وہ تو زندگی بھر ہوتا رہتا ہے اور یہ تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، جیسے پیٹ کی آگ کا بھرنا ہوتا ہے۔ آپ نے 10 بجے کا وقت دیا تھا، ہم 9:30 بجے سب آ گئے۔
نور النساء بولی میری ماؤ میری بہنوں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، آپ نے ادھر کیا یاد کیا، ہمارے دل میں ادھر چاہ جاگی، بھلا ہو امیر الدین صاحب کا جو میری ہر خوشی کا خیال رکھتے ہیں۔ فوراً سندیشہ بھجوا دیا، آپ لوگوں سے مل کر جتنی مجھے خوشی ہوتی ہے کیا میرے چہرے سے عیاں نہیں ہو رہی؟ بولو زبیدہ، میرا چہرہ سرخ نہیں ہو رہا؟ بولو ختیجہ، ہاتھ لگا کر دیکھو چہرہ گرم نہیں ہو رہا ہے نا؟ تو بس اگر آپ لوگوں کو ایسا نہ لگے تو اگلی مرتبہ مت آئیے گا۔ میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اچھا اب آپ لوگ بتائیے، آپ سب کیسی ہیں؟ بچے تو ٹھیک ہیں، خوش و خرم ہیں نا؟ کسی کو کسی قسم کی پریشانی ہو تو ضرور کہنا، میں ہوں نا، ضرور اسے دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ بھائی نور النساء، کیا بات ہے آپ کے گراموفون کی، اور پھر ہمارے آنے پر ایسے ایسے گیت گاتی ہیں کہ روح خوش ہو جاتی ہے۔ ایسا سکون اور مزہ جو آپ کے گھر میں آتا ہے کسی کی شادی کسی عقیقے میں نہیں آتا۔ آپ کو تو پتہ ہے آج تک کوئی امیر الدین صاحب کی پسند کو نہیں پہنچ سکا۔ جیسے ہی نیا ریکارڈ نکلا نہیں، ادھر انہوں نے میرے لیے خریدا نہیں۔ نور النساء کے لہجے میں فخر ہی فخر تھا۔ ہاں ہاں، امیر الدین بھائی کی پسند کو تو ہم دل سے جانتے ہیں۔ جس نے آپ جیسی خوبصورت اور نیک نور النساء حقیقتاً نور النساء سے ہی شادی کی، جس کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا عطا کر کے آپ کے حسن کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ کسی نے تعریفی کلمات کہے تھے، بس بس آپا، یہ سب اللہ کا انعام ہے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو اس کی دین ہے، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے۔ وہی تو ہے جو کسی کو بیٹیاں دیتا ہے اور کسی کو بیٹے، کسی کو بیٹیاں بھی دیتا ہے اور بیٹے بھی، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ اور ہاں، آپ سب سمجھتے ہیں کہ امیر الدین صاحب کے گھر یہ دولت آسودگی اور خوشیاں میری وجہ سے آئی ہیں، تو میں آپ کو صاف بتا دوں، یہ سب میری پہلی اور بڑی بیٹی افضل بی بی کے نصیب سے ہوا ہے۔ وہ واقعی بہت خوش قدم اور خوش نصیب ہے۔ اچھا اب آپ بیٹھیں اور تسلی سے فروٹ کھائیں، میں ابھی شربت اور پانوں کا کہہ کر آتی ہوں۔ نور النساء اٹھتے ہی بولی تھیں۔ مہمانوں کی صورت آئیں تمام خواتین کھانے پینے میں مصروف ہو گئیں۔ کہکوں کی آوازیں گونجنے لگی اور ادھر امیر الدین جو اپنے بڑے سے ڈبل بیڈ پر لیٹے سفید کرتا اور سلوار میں ملبوس سیب کھا رہے تھے، بہت پیار اور دلار سے بولے تھے، نور النساء ذرا اپنے نور کا نظارہ ہمیں بھی تو کرائیں، ہم بے چینی سے دامن پھیلائے صدا سے اپنے محبوب کے منتظر ہیں۔ نور النساء نے ہلکے آسمانی رنگ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، قمیض کے گلے اور دامن پہ سنہری کڑھائی تھی، ان کے انگ انگ سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں جو ان کے حسن کو 4 چاند لگا رہی تھیں۔ امیر الدین نے لپک کر ان کے انچل کا کونا پکڑ لیا تھا۔ گرو حکم ہو تو ایک شاعرانہ سا خیال آپ کی نظر کروں جو بالکل آپ کی عکاسی کرتا ہے، مگر یاد رکھیے دلان میں بہت ساری خواتین بھی مہمان ہیں۔ نور النساء بیگم ہنستے ہوئے بولی تھی، ارے ان کو کھانے پینے سے فرصت ملے گی، گیتوں اور موسیقی کیسے سے نکلیں گی تو نور النساء یاد آئے گی۔ امیر الدین احمد مسکراتے ہوئے بولے تھے، تو ارشاد فرمائیے میرے سرتاج، آج کل ان کو بہت ہے میری خاطر منظور، یا میرے دشمن کی قضا آئی ہے۔ آج کل ان کو بہت ہے میری خاطر منظور، یا میرے دشمن کی قضا آئی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا خوب کہا۔ لیکن آپ نے شاعر نہیں، نور النساء بیگم نے زندگی سے بڑی کھنکتی آواز کے ساتھ کہا تھا، ذرا قریب تو آؤ، بیٹھو تو صحیح، مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے، اگر نہ کہنے دیا تو عورت پر بڑی زیادتی ہوگی جسے ہم ہرگز پسند نہیں کرتے، تو کہیے نا۔ نور النساء بیگم نے اپنا سر امیر الدین احمد کے سینے پر رکھ دیا۔ شاید اس دنیا میں انتہا پسندی کی داغ بیل عورت ہی کے ہاتھوں پڑی ہو۔ اپنی محبت کے قدموں میں سب وار دینا، سب کچھ ہار دینا بھی تو ایک انتہا ہی ہے نا۔ ایک عہد وفا کو نبھانے کی خاطر ساری انا، خودداری، ریتیں، رسمیں ایسے ہی پاؤں تلے کچل ڈالنا، صرف ایک قول کی خاطر ہر اصول، ضابطہ، قانون، قاعدہ، مسمار دیوار ہستی پہ لکھا رہ گیا تو بس ایک لفظ وفا۔ بدلے کی آگ میں جلنا، انتخاب پر اتر آنا، یوں خون خوار ہو جانا کہ آنکھوں ہی سے نہیں رگ رگ سے وحشت ٹپکنے لگے، معاف کرنا تو خون دل بھی ادائے بے نیازی سے
مسکرا کے بشک دینا، جس راہ کی مجھ تو چاہ کی ہو اس پر پہلا قدم دھرنے سے پہلے ہی لوٹانا اور پلٹ کر نہ دیکھنا، کبھی بھاگتی چوہیا دیوار پر چپکی ہوئی چھپکلی یا اپنے ہی سائے پر لرز جانا اور اولاد کی خاک کے آگ میں کود جانا، شیر سے بھڑ جانا، کبھی ایسا شعلہ جوالا کے پانی میں آگ لگائے جس میں جان ہی کو نہیں بلکہ روح تک کو خستر کر ڈالے۔ آمادہ حکمت و دنائی ہو تو افلاطون کی بات کرے، اور ناقص عقلی ثابت کرنے پر اتر آئے تو تریہات ہی کے لیے بیٹھی رہے۔ محبت بھی انتہا کی، نفرت بھی بلا کی، فراز کی بھی حد، نشیب کار بھی بہت، ہر دو جذبوں کے سروں انتہا کو چھونا، سب عورت ہی کمال وصف ہے۔ اور کبھی جو جھگڑے پر آئے تو سب تہس نہس کر دے، اچھی بھلی صورت خاک کی کر ڈالے۔ سنوارنے کا شوق چرائے تو 16 سنگھار بھی حقیر معلوم ہوں، اختیار میں ہو تو چاند ستارے بھی پیوندے پوشاک کر لے۔ بس بس کیجیے، وگرنہ ویسے باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ نورالنساء بیگم نے بہت محبت بھری نظر سے امیر الدین احمد کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، بنا کہاں رہے ہیں حقیقت، حق کی بات کر رہے ہیں، سچائی کو سینچ رہے ہیں، بات تو صرف اتنی ہے کہ ہم لفظوں میں کنجوسی نہیں کرتے۔ امیر الدین احمد مخبور لہجے میں بولے تھے۔ نورالنساء اپنے چاروں اور کہکشاں محسوس کر رہی تھی۔ امیر الدین احمد نے ان کی زندگی کو 4 چاند لگا دیے تھے اور حسن کو اور حسین کر دیا تھا۔ ان کی باہوں میں آ کر نورالنساء کا حسن اور بھی نکھر آیا تھا۔ زندگی کا سفر جاری تھا۔ انہی دنوں بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان کے نعروں کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت نے ایک علیحدہ وطن کا خواب دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک روز امیر الدین احمد اپنی بیگم سے بولے تھے، بیگم مجھے لگتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا تدبر، سیاست اور مصمم ارادے رنگ لا رہے ہیں۔ میں نے خود نعرے سنے ہیں، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ یہ سچ ہے، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، ایک گھاٹ پر شیر و بکری پانی نہیں پی سکتے، پانی سر سے گزر چکا ہے۔ مسلمان آزادی کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، انہوں نے سروں پر کفن باندھ رکھے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ امیر الدین احمد کی آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی۔ اور پھر ایک روز مسلمانوں کی آزادی کے دشمن، کٹر قوم پرست ہندوؤں کی امیر الدین احمد سے جلن آگ بن کے بھڑک اٹھی تھی۔ ان دنوں امیر الدین احمد کے ساتھ کارخانے چل رہے تھے۔ ایک دن شور بلند ہوا تھا اور ان کے صابن والے کارخانے میں کام کرنے والا ایک ورکر کانپتا ہوا حویلی کے پچھلے دروازے پر پہنچ کر چلایا تھا، امیر الدین صاحب جلدی کیجیے، دروازہ کھولیے، یہ کہتے ہوئے اپنے سر کو بھی پیٹ رہا تھا۔ پسینے سے شرابور، کپڑے پھٹے ہوئے، پاؤں میں ایک جوتی اور بٹن ٹوٹے ہوئے تھے۔ صاحب جی، ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمارا کچھ نہیں بچا۔ 7 کارخانوں کو ہندوؤں نے جلا کر بھسم کر ڈالا ہے۔ کافی ورکرز کارخانوں کے اندر ہی مر گئے ہیں، چند ورکرز اپنی جانیں بچا سکے۔ ہم پچھلی گلیوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچے ہیں، سنا ہے بلوئی آپ کی حویلی پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ آپ اپنی اور بچوں کی جان بچانے کی کوشش کریں، بس آپ بچ جائیں، مال و دولت تو پھر مل جائے گا۔ میرے سرتاج، آپ بالکل نہ گھبرائیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ جو بھی حالات ہوں، ہم اکٹھے جئیں گے اور اکٹھے مریں گے، ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ بچوں کے بازو دوپٹوں سے باندھ کر اپنی اور میری کمر سے باندھ لیں، مبیدہ کہیں ہم سے جدا نہ ہو جائیں۔ نورالنساء بیگم نے فوراً اپنے شریک حیات کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ جیسے جیسے رات نے اپنے پار پھیلانا شروع کیے تو اب نورالنساء بیگم کے اندر موجود خوفزدہ عورت جاگنے لگی تھی۔ ان کے پیٹ میں شدید مروڑ اٹھنے لگے تھے، رنگ زرد ہو گیا تھا۔ یا الہی خیر، اب کیا ہوگا، کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، توبہ توبہ، لا الہ الا اللہ۔ وفادار نوکر ان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ تم لوگ تو بھاگو، اپنی اپنی جان بچاؤ۔ امیر الدین احمد نے ملازموں کو روپے بانٹتے ہوئے کہا تھا، مجھے معاف کرنا، میرے بال بچوں کے لیے دعا کرنا۔ امیر الدین جی، اپنے چاچا زاد بھائی فوجی عبدالعزیز کو فون کر لیں کہ وہ ہمیں لے جانا نہ بھولے۔ یا خدا، بس اتنا کرم کرنا کہ ہم کافر مردودوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ نورالنساء بیگم نے بڑی امید اور آس سے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ آپ جلدی سے بچوں کے کھانے پینے کی کچھ چیزیں جمع کر لیں، چند کپڑے، چند برتن ضرور ساتھ رکھ لیں، ماچس اور ہاں،
موم بتی اور لالٹین ضرور لینی ہے۔ بچے اندھیرے سے ڈرتے ہیں، امیر الدین احمد نے اپنی بیگم کو یاد دلایا تھا۔ قرآن پاک میرے بچے اور آپ ہی ہمارا مال ہیں۔ نور النساء بیگم نے یہ کہنے کے بعد چمکتے ہوئے کپڑے اتار کر سادہ سا جوڑا پہن لیا اور اوپر کالی چادر لے لی، اور پھر فوراً ہی وضو کے بعد نوافل کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی تھی۔ نوافل ادا کرتے ہوئے نور النساء بیگم حور لگ رہی تھی۔ امیر الدین احمد انہیں اپنی آنکھوں میں سمو لینا چاہتے تھے کہ شاید پھر دیکھنے کی مہلت نہ ملے یا نہ ملے، یہ سوچتے ہی ان کا دل بھر آیا تھا۔ خدایا، تو نے انہیں کتنے پیار سے بنایا ہوگا۔ میری دنیا، میری آنکھوں کی یہ ٹھنڈک مجھ سے دور نہ کرنا۔ اندر ہی اندر دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔ اے خدا، مجھ سے غریبی کٹ جائے گی لیکن تنہائی نہ کٹے گی۔ میری نور النساء کی گود بچوں سے بری رکھنا، کسی کا بھی بال بیگا نہ ہو۔ ایمان کے ساتھ ہمیں پاکستان پہنچا دینا، تیری مدد ہی سے بگڑے کام بن سکیں گے۔ اسی دوران میں نور النساء بیگم سورہ یاسین بلند آواز میں پڑھنے لگی تھی۔ یا اللہ، با عزت لے جانا، لاشوں کی بے حرمتی نہ ہو۔ سرتاج، میں ذرا ایک بار اپنا بروچی خانہ دیکھ لوں۔ نور النساء بیگم نے نفل نماز کی ادائیگی کے بعد شوہر اور بچوں پر پھونکتے ہوئے کہا تھا، اور پھر یک بیک ہی یہ حادثہ پیش آ گیا کہ نور النساء بیگم بروچی خانے کی طرف جاتے ہوئے کسی چیز سے ٹھوکر کھانے کے بعد لڑکھڑا کر گری تھی اور سر سے بھل بھل خون بہنے لگا تھا۔ یا الہی خیر، میں اتنا بھی مضبوط نہیں، یہ تو مجھے کیا دکھا رہا ہے۔ امیر الدین احمد نے اشکبار آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ اسی لمحے نور النساء آخری سانس لیتے ہوئے وہ بولی تھی، میرے بچے اللہ کے سپرد، اللہ حافظ ہو۔ اللہ نے بہت قریب سے نور النساء بیگم کی دعا سن لی تھی اور انہیں اپنے پاس بلا لیا تھا۔ چند لوگوں کی موجودگی میں بڑی مشکل سے کفن دفن کے بعد نور النساء کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب بچے خوفزدہ اور پریشان کسی غیبی مدد کی صورت اپنے چاچا عبدالعزیز کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ بہت رات گیا ٹرک کا ہارن بجا تھا۔ بہت تیزی کے ساتھ بچوں کو ٹرک میں سوار کرایا گیا تھا۔ اسی دوران مخبری ہو گئی تھی کہ فلاں ٹرک میں سیٹھ امیر الدین جا رہا ہے، نکلنے نہ پائے۔ ٹرک کے کنارے پر بیٹھے ہوئے امیر الدین احمد کو گھسیٹ لیا گیا تھا۔ بھائی عبدالعزیز نے ان کا پیچھا کرنے کی بجائے بچوں کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ امیر الدین احمد کے 5 بچے، بیٹی فضل بی بی 15 سالہ، بیٹا عبدالرؤف، حاجرہ بی بی 12، رضیہ بی بی 10 اور سکینہ بی بی 8 سال کی تھیں۔ نازوں کے پالے ان بچوں پر تو ایک قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ 14 برس کے عبدالرؤف کے دماغ میں بہت سے خیالات اور سوال گونج رہے تھے۔ ہر ایک کا لہو دوسرے پر مقدم ہے۔ کاش کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے پر عمل ہوتا۔ مجھے اس کی ایک ایک لائن یاد ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور میں نے پڑھی تھی، دنیا میں کس قدر امن و سکون ہوتا ہے۔ دنیا جنت ہوتی اگر ہر ایک دوسرے کا بھائی ہوتا، اگر انسانیت زندہ رہتی۔ راستے کی مسافت، چیخ و پکار، خون ہی خون، وحشت ہی وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ رات کے 2 بجے عبدالعزیز انہیں لاہور کے ایک بڑے تاریخ مکان کے اندر چھوڑ کر بولا تھا، اب میں تو تمہیں اللہ کے سپرد کر کے چلا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ مجھے فرض پکار رہا ہے، ورنہ تم بچوں کو چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ اس پوری بلڈنگ میں ہندو نے سوائے بدروحوں کے کچھ بھی تو نہ چھوڑا تھا۔ اب ساری ذمہ داری عبدالرؤف پر آن پڑی۔ رات انہوں نے صحن کے دروازے کے ساتھ زمین پر لیٹ کر گزاری۔ چاندنی رات بھی شاید ان کا تماشا دیکھنے اتر آئی تھی۔ فضل بی بی نے اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ رؤف نے چھوٹی بہن سکینہ بی بی کو اپنے سینے پر لٹا لیا۔ باقی 2 بہنوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ شکر ہے کچھ تو روشنی ہے، ورنہ یہ رات اور بھی خوفناک ہوتی۔ بہنیں سو گئیں اور رؤف کی ساری رات سوچتے اور روتے گزر گئی۔ کیا تھا اور کیا ہو گیا، کیا کرے یا کیا نہ کرے۔ صبح ہوتے ہی پیٹ کی آگ بڑک اٹھی تھی۔ عبدالرؤف نے 4 بہنوں کو تسلی دی اور خود گلی میں نکل گیا، شاید کچھ مل جائے۔ انا کو مارنا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ اس کے کانوں میں بار بار ماں کی آواز گونج رہی تھی، دینے والے کا ہاتھ اوپر اور لینے والے کا نیچے ہوتا ہے، بے شک اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہوتا ہے۔
مگر مرتا کیا نہ کرتا، ایک بڑے سے گھر میں جھانکا تو ایک بزرگ کو سر پر بڑی سی پگڑی باندھے ہوئے چارپائی پر بیٹھے حقہ پیتے ہوئے دیکھا۔ عبدالرؤف تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ دادا جی، یہ بزرگ اکثر امیر الدین احمد کے پاس اپنی مالی مسئلے حل کرانے آیا کرتے تھے۔ امیر الدین احمد انہیں ادب و احترام سے ابا جی کہہ کر پکارتے تھے تو ان کے بچوں نے دادا جی کے نام سے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ دادا جی، سارے بدن پر رونگٹے کانٹوں کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دادا جی، مجھے غور سے دیکھیں، میں ہوں رؤف، امیر الدین کا بیٹا۔ جتنی شدت سے وہ کانپ رہا تھا اتنی ہی سرد موری سے وہ بزرگ بولے تھے۔ کون امیر الدین؟ میں تجھے نہیں جانتا بیٹا، شاید تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے سینے سے لگائے ہوئے رؤف کو سختی سے پرے کرتے ہوئے کہا تھا۔ دادا، او یار، کہہ جو دیا، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ پر دادا، میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ عبدالرؤف کا لہجہ امید اور آنسوں سے بھرا ہوا تھا۔ جاتے ہو یا دھکے دے کر نکالوں؟ عبدالرؤف کے کانوں میں آواز گونجی۔ اس کو کہتے ہیں کایا پلٹ ہونا۔ چلو بیٹا، اب یہاں سے نکلو۔ کب تک دادا جی کہتے رہو گے؟ یہ سب معاملہ روٹی کا ہے۔ ایسے وقت میں کون کسی کو پہچانے، کس کی بکری کون ڈالے چارہ؟ اللہ تو ہے نا۔ عبدالرؤف بازار میں بے حال پھر رہا تھا۔ لوگ اس کے چہرے کی تحریر نہ پڑھ رہے تھے اور نہ ہی پڑھ سکتے تھے، کیونکہ نہ تو اس نے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلایا ہوا تھا اور نہ ہی زبان کھولی تھی۔ شام ہونے کو آئی، منہ میں ایک دانہ بھی نہ گیا تھا۔ اب وہ چھوٹی بہن سکینہ بی بی کو کندھے سے لگائے دور نکل گیا تھا۔ بھائی، اب تو چلا بھی نہیں جا رہا، ٹانگوں میں درد ہونے لگا ہے۔ کب کوئی ہمیں کچھ دے گا؟ اللہ مالک ہے نا، وہی کچھ بندوبست کرے گا۔ بس اچانک ایک بوڑھی عورت اسے کندھے سے پکڑ کر بولی تھی، سنو، تم امیر الدین کے بیٹے رؤف الدین ہو؟ جی، حیرت زدہ عبدالرؤف کے منہ سے اور کچھ نہ ادا ہوا تھا۔ ارے بیٹا، میں صدقے، میں واری، اب تم پوچھو، آپ کون؟ جی، آپ کون؟ میں تمہاری پھپھو جمیلہ ہوں۔ تمہارے ابا نے مجھے منہ بولی بہن بنایا تھا، ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ عبدالرؤف پھپھو کہتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ کب آئے؟ کہاں رہتے ہو؟ ابا کیسے ہیں؟ امی کیسی ہے؟ بہنیں تو تمہارے ساتھ ہیں؟ جی کے علاوہ عبدالرؤف کے پاس بس دکھ یا خوشی کے آنسو تھے۔ چلو پہلے یہ لو، چار آنے اور روٹیاں لے آؤ۔ عبدالرؤف کی آنکھیں ساون بادو کی طرح برسنے لگی تھیں۔ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے بولا تھا، شکر ہے میرے خدایا، تو نے میرے ہاتھ پھیلانے سے پہلے ہی روٹی کا بندوبست کر دیا۔ اس نے ایک چھابڑی والے سے دال اور نان لیا اور مخاطب ہوا، چلیں پھپھو، گھر چل کر بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ نہیں بھائی، رہنے دو، یہیں دے دو، بھوک کے مارے برا حال ہو رہا ہے۔ سکینہ بی بی بہت بےتاب لہجے میں بولی تھی۔ نہیں بہنا، بازار میں نہیں کھاتے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ عبدالرؤف نے اسے سمجھایا تھا۔ اچھا بھائی، پہلے ہی کئی دنوں کے بعد کھانا ملا ہے، یہ بھی کم ہو گیا تو پھر کہاں سے لائیں گے؟ پھوپھو نے چھوٹی کو اپنی گود میں لے لیا اور خوب پیار کیا۔ ہائے میں صدقے، میں واری، ہمارے مہنگے لال، اللہ خیر کرے، اب میں ہوں نا، فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھوپھو آپ اس پڑے پہ بیٹھیں، بس اب تو یہی خاطر ہے۔ عبدالرؤف کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ مجھے یاد آیا، تمہارے ابا مجھے اپنی ابائی کرسی پر بٹھایا کرتے تھے، کہتے تھے تو میری ماں جئی نہیں لیکن بہن تو ہے نا۔ پھوپھو نے اپنی آنکھوں میں آنسو روکے نہیں تھے۔ تمہارے ابا اماں کہاں ہیں؟ کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی۔ پھوپھو کو جیسے کچھ خیال آیا تھا۔ اماں تو اللہ کو پیاری ہو گئیں اور ابا کو راستے میں ٹرک سے بلویوں نے اتار لیا۔ اب اللہ جانے وہ زندہ ہیں یا، یہ بتاتے ہوئے عبدالرؤف کی آواز بھرا گئی تھی۔ نہ بیٹا، آگے ایسا اور کچھ مت کہنا۔ پھوپھو عبدالرؤف کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، میرا بھائی ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا، دیکھ لینا۔ رؤف کے دل پر پھوپھو کی امید اور ان کے دیے ہوئے 4 آنے ہمیشہ کے لیے لکھے گئے تھے۔ پھوپھو، میں آپ کا احسان بھول نہیں سکتا۔ ابھی وہ احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہی تھا کہ وہ بولی تھی، یہ لو بیٹا، کچھ اور پیسے لے لو، میں آتی جاتی رہوں گی، فکر مت کرنا، تم یہاں اکیلے نہیں ہو،
خدا خیر کرے گا، یہاں ہر کوئی طرح طرح کی تکلیفوں اور پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، تم ہمارے جگر کے ٹکڑے ہو، بھلا میں اپنے چاند سے بیٹے اور بیٹیوں کو کیسے بھلا سکوں گی؟ اگر تمہارا دل مانتا ہے تو 2 بہنیں میرے ساتھ بھیج دو۔ پھپھو نے عبدالرؤف کے سر پہ بہت پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ بچیاں ان کے ساتھ جانے کو رضامند نہ ہوئیں۔ بہرحال پھپھو کے جانے کے بعد کافی دیر تک خالی دروازہ بجتا رہا۔ عبدالرؤف کا دل دادا کا منتظر تھا، شاید وہ آ جائیں، بس یہ اسی کا خیال تھا جو کبھی پورا نہ ہوا۔ عبدالرؤف سوچ رہا تھا، یہ پیسے کتنے دن چلیں گے؟ ان کے ختم ہونے سے بیشتر ہی مجھے کچھ کرنا ہے۔ شام سے بیشتر وہ کالے چنے، پیاز، آلو اور ٹماٹر، لیموں، نمک اور مرچ لے آیا۔ ماں جیسے چنے بنایا کرتی تھی بنا لیے، چھوٹے چھوٹے لفافوں میں ڈال کر دروازے پر بیٹھ گیا اور چنے بیچنے لگا۔ تمام چنے ختم ہونے سے بیشتر اس کے ہاتھ میں ڈبل پیسے آ گئے۔ بقیہ چنے بہنوں کے لیے گھر لے گیا۔ مل کر کھانے کے بعد پانی پیا، زمین پر سو گئے۔ عبدالرؤف صبح کا انتظار کرنے لگا۔ بس اس کا مطلب ہے اب انشاءاللہ ہم بھوکے نہیں مریں گے، روٹی نہ صحیح چنے ہی کھا کر پیٹ بھر لیا کریں گے۔ اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ چھاپا بڑا ہوتا گیا۔ ایک روز وہ 4 پہیے خرید لایا۔ صبر گزرنے لگے۔ آہستہ آہستہ ضروریات زندگی آنے لگی۔ ریوڑیاں، ٹافیاں، گولیاں اور غبارے بھی رکھ لیے گئے تھے۔ زندگی اب بھاگنے لگی تھی۔ اس دوران میں پھپھو جمیلہ کی آمد ہوتی رہتی تھی۔ عبدالرؤف بہنوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پس انداز کرنے لگا تھا، اور جب بھی گھر سے باہر جاتا اسے بہنوں کی فکر لاحق رہتی۔ ایک روز پھپھو جمیلہ 2 عورتوں کے ساتھ گھر آئیں اور اپنے ساتھ آئی ایک عورت کی 2 بیٹیوں کے لیے اس کی 2 بہنوں فضل بی بی اور ہاجر بی بی کا رشتہ مانگا۔ ان کا ایک بھائی درزی کا کام سیکھ رہا تھا اور دوسرا مٹی کے برتن بناتا تھا۔ وہ دونوں بس روٹی کو مال آتے تھے۔ پھپھو جمیلہ نے اس عورت انیسہ کا تعارف کراتے ہوئے عبدالرؤف کو بتایا تھا کہ انیسہ کا بھی تمہارے ابا کے شکر گزاروں میں سے ایک ہے۔ اتنے میں دروازہ کھٹکا اور ایک پھر معجزہ ہو گیا۔ دروازے پر کوئی اور نہیں، عبدالرؤف کے ابا امیر الدین احمد موجود تھے۔